میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک باواز بلند، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت معزز و محترم عظیم اہل علم دوستوں، ساتھیوں، بچوں، بزرگوں، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل، آج کا یہ ہمارا درس اخلاق جس کا موضوع ہے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے اخلاق حسنہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پیغام حق کو آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ چونکہ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم عظیم ہستیوں کے اوصاف و کمالات کے ساتھ ساتھ ان کے فضائل کے ساتھ ساتھ ان کے وہ اخلاق بھی پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم جن ہستیوں کے پیروکار ہیں اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہستیاں اسی لائق ہیں اور اس سے کہیں زیادہ قابل ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے اور ان کے طریقے پہ چلا جائے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آئیں تو کچھ لے کے جائیں اور ہمارے بچے وہ کچھ سیکھیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہو یا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات، اصل چیز ان کے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان ہستیوں میں جو اخلاق اور ان کے جو اوصاف و کمالات، ان سے ہم فیض حاصل کریں اور پورے معاشرے میں اس کی خوشبو پھیلائیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے فضائل تو بے پناہ ہے۔ آج جمعۃ المبارک پر بھی، کل بھی، اسی طرح چند دن سے ہم اس پہ الگ سے بات کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد بھی یہاں پہ ہم جو درس دیتے ہیں روزانہ، تو اس میں بھی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و کمال اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ابھی ہم ان کے اخلاق کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے حضرت مولا علی شیر خدا کو بہت ہی اعلیٰ اخلاق عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ عظیم ہستیاں وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں اپنا کھانا وہ یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ آیت حضرت مولا علی شیر خدا اور سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور خانوادہ رسالت کے لیے آئی۔ جب حضرت مولا علی شیر خدا اور سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اہل بیت اطہار، انہوں نے جب روزہ رکھا اور شام کو جب افطار کا وقت آیا تو اس وقت باہر کسی نے صدا دی، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ تو حضرت مولا علی پاک اور بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ نے وہ سارا کھانا اس مسکین کو عطا کر دیا۔ اگلے دن اسی طرح کھانا سامنے ہے اور باہر سے آواز آتی ہے کہ میں یتیم ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دیا گیا۔ تیسرے دن ایک قیدی آتا ہے،
میں قیدی ہوں، ابھی رہائی ہوئی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھ پہ کرم کیجئے، سارا کھانا اٹھا کے اسے دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم آپ کی شان میں یہ آیت مبارکہ اتار دیتا ہے کہ عظیم ہستیاں وہ ہیں جو اللہ کریم کی محبت میں یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اب یہ ان کا جو وصف ہے یہ آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم یتیموں کا خیال کریں اپنے اہل محلہ میں، ارد گرد جہاں پہ ہم مسکینوں کا خیال کریں، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کا روزگار بنیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، وہ اخلاق جو مولا علی پاک کے ہیں وہ اپنائیں، اور قیدیوں کو آزاد کروانے کی کوشش کریں، قیدیوں کو رہا کروانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص قید میں چلا گیا ہے تو اس کے پیچھے اس کے بچوں کا کیا حال ہے، اس حوالے سے ہم کوشش کریں۔ یہ مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کے اخلاق ہے۔ آپ اس خوبصورت بات سے اندازہ لگائیں کہ مولا علی پاک کا دل جو ہے وہ کس قسم کا ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان کا دل کس قسم کا ہے؟ ان جیسے تو نہیں بن سکتے، نہ امکان ہے نہ ممکن ہے۔ ان کے اخلاق سے کچھ فائدہ تو لیں نا، کچھ اپنانے کی کوشش تو کریں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا۔ حضور ایک شخص ہے، اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اس شخص کو جس کا جنازہ پڑھانا تھا اس کی چارپائی کے قریب ہوئے تو حضور نے پوچھا اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے، مقروض تو نہیں ہے؟ بتایا گیا حضور یہ تو مقروض ہے، اس کے اوپر قرض ہے۔ حضور نے فرمایا کیا اس کی برادری میں سے کوئی اس کا قرض اپنے ذمہ لیتا ہے؟ تو قرض کافی زیادہ تھا، کسی بندے نے بھی یہ بات قبول نہ کی۔ انہوں نے کہا نہیں حضور ہم تو یہ نہیں لیتے، قرض بہت زیادہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا انا لن اصلی، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم نے جنازہ پڑھنا ہے تو پڑھو، میں تو اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ مقروض مرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے صحیح مسلم شریف میں کہ شہید جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کو سب کچھ اللہ کریم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، مگر قرض معاف نہیں ہوتا۔ تو حقوق العباد کا اتنا خیال ہے، یہ ضرور اس کا خیال کریں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، اس کے اوپر تو اتنا قرض ہے، جب حضور واپس مڑے اپنے گھر کی طرف تو حضور کو دیکھ کر ساری اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے کہ جب حضور نہیں جنازہ پڑھتے تو ہم اس کا جنازہ کیوں پڑھیں۔ مولا علی شیر خدا آپ آگے بڑھے اور بڑے پیار سے حضور کا دست مبارک پکڑ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ علی دینہ، حضور اس کا جتنا قرض ہے وہ میں ادا کروں گا، اس کا جنازہ آپ پڑھا کے جائیں۔ ہائے ہائے، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ مولا علی کا دل کیسا ہے۔ حضور اس کا سارا قرض میں ادا کروں گا، اور پھر اسی وقت آپ نے سارا قرض ادا کیا، یعنی لوگوں کے کام آنا۔ آپ جانتے تھے حضور چلے گئے اس کا جنازہ ہوگا ہی نہیں، اور پھر ساری زندگی اس کی نسلوں کو تانے ملتے رہیں گے، اور حضور بھی جانتے تھے کہ مولا علی آ جائیں گے۔ حضور تو رحمت للعالمین ہے نا، امت کو بتانا تھا کہ ان ہستیوں کے پیچھے ایسے نہیں، میں جو کہتا ہوں نا کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان کے پیچھے چلو تو ان میں کوئی کوالٹیز ہیں، اور یہ تو وہ ہیں جن کو حضور نے اپنا بھائی قرار دیا، اور یہ تو وہ ہیں جن کو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو پھر جب ایک عام صحابی رسول جو ہے اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، تو جس ہستی کو حضور نے اپنا بھائی قرار دیا ہوگا اور جن کو حضور نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ عقد کیا ہوگا، اور جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے،
امام حسن و حسین پاک، ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اب دیکھیں حضرت مولا علی شیر خدا کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں، آپ بازار کا دورہ کیا کرتے تھے، روزانہ بازار جاتے تھے، ہر بندے کو آپ سلام کرتے تھے، سلام کرتے تھے ہر بندے کو، اور ساتھ آپ نے کوڑا بھی پکڑا ہوتا تھا، جس وقت خلیفہ تھے کوڑا بھی ساتھ رکھتے تھے، اور پورے بازار میں آپ خلاف اسلام کوئی سودا نہیں بکنے دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ واز بھی کرتے تھے بتقوی اللہ، اللہ سے ڈر کا حکم دیتے تھے، ہر بندے کو، ہر دکاندار کو جاتے تھے جہاں جہاں، اور لوگوں کو ساتھ خوف خدا دلاتے تھے، تاجروں کو، اور ساتھ ایک وصیت ہر دکان پہ گزرتے ہوئے بآواز بلند آپ کرتے تھے، اوفوا الکیل والمیزان، ترازو پورا رکھو، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، پورا تولو، جو چیز دکھائی ہے وہی دو، اور ساتھ ایک لفظ ارشاد فرمایا کرتے تھے لا تنفخ اللحم۔ آپ نے ایک کسائی کو دیکھا، اس نے گوشت جب کیا تو اس گوشت پہ تھوڑا سا پانی لگ گیا، تو آپ نے فرمایا نہیں، لا تنفخ اللحم، گوشت کو پانی نہیں لگانا، گوشت کو پھلانا نہیں ہے۔ پانی اس طرح ہوتا ہے نا، بسا اوقات جو بڑے سیانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ جانوروں کے اندر پائپ لگا کے پانی داخل کیا جاتا ہے، اس کے پھیپھڑے بڑھ جائیں، اس کا وزن بڑھ جائے، بلکہ بعد بکریاں جو ہوتی ہیں مؤنث کو مذکر بنا دیا جاتا ہے، اس طرح ہمارے ہاں یہاں یہ بھی بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، یعنی چیز اور ہے، گوشت بکری کا ہے مگر لٹکا ہوا آپ کو بکرا نظر آتا ہے، یہی ہو رہا ہے ہمارے ہاں ہی ہو رہا ہے، یہ دھوکہ۔ مولا علی شیر خدا اس کے سخت خلاف تھے، اس پہ سزائیں جاری کی، لوگوں کی صحت کے حوالے سے آپ نے قوانین نافذ کیے، جو لوگوں کی صحت کے حوالے سے خیال نہیں رکھتا اس تاجر کو ہماری مارکیٹ میں آنے کا حق ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق تو باقاعدہ بازار میں جب نکلتے تھے تو آپ ایک ایک تاجر سے باقاعدہ اسلامی اصول پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تم تجارت کر رہے ہو تو تمہیں مضاربہ کا پتہ ہے، تمہیں اسلامی جو اصول ہیں تجارت کے کیا تمہیں ان کا پتہ ہے؟ پہلے کورس کرواتے تھے، تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، تو آپ اس حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔